السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے خواتین سے چند اہم باتیں۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ ہم میں سے ایسے لاڈلے نازنین ہیں، ہم شرط لگاتے ہیں نہیں پہلے حالات ٹھیک ہوں پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم میں سے ایسے لاڈلے نازنین ہیں، ہم شرط لگاتے ہیں نہیں پہلے حالات ٹھیک ہوں پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشان ہیں، کسی کو پوچھو کہ مسجد میں کیوں نہیں آتے، کہتے ہیں کہ جی اچھا بس کچھ کام ہے اس لیے نہیں آیا، کچھ پریشانی ہے اس لیے مسجد میں نہیں آیا، ٹھیک ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے اللہ تعالی میرے حالات کو ٹھیک کریں پھر بعد میں اللہ کے گھر کی طرف چل کے آؤں گا، ورنہ نہیں۔ مطلب یہی ہوا نا؟ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر آج جو پریشانیاں ہم پر وارد ہو رہی ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، استغفار کیجئے، خوب استغفار کیجئے، توبہ کر لیجئے، اور پھر اپنی زندگی میں برکتوں کو اترنے اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ یہ کوئی طفل تسلی والی بات نہیں کہ بچے کو تسلی دے رہے ہیں، یہ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی عورت دل میں یہ عہد کر لے کہ میں آج کے بعد اپنے مولا کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گی، کوئی کام میں نے خلاف سنت نہیں کروں گی، وہ دیکھ لے گی اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلوں کو آسان فرما دیں گے، حل فرما دیں گے، سکھ اور سکون کی زندگی عطا فرما دیں گے۔ بہت چیزوں کا آپ تجربہ کر چکی ہیں، اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اگر یہ گلی بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو پھر دیکھتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ گناہ کے اندر کچھ تاثیر ہوتی ہے۔ ایک تو تاثیر یہ کہ گناہ بندے کے دل کو پریشان رکھتا ہے، دوسری تاثیر یہ ہے کہ دوسری گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، کسی چیز میں برکت نہیں رہتی۔ آپ سنے ہوں گے نا
कि मेरी आमदनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतने लाता हूँ, इतनी कमाई होती है, घर को आता हूँ, पैसे किधर जाते हैं नहीं पता, सारे के सारे चले जाते हैं, कोई बरकत नहीं है। ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। देखने को बहुत माल पैसा है मगर बरकत नहीं है, कहने को जवानी की उम्र है, सेहत में बरकत नहीं है। इन 20-22 साल की बच्चियों को हमने देखा कि जोड़ों में दर्द है, सांस फूलता है, मैं बेहोश होने लगती हूँ। अल्लाह की बंदी, ये 22 साल की उम्र भी कोई ऐसी उम्र है कि जिसमें ये बीमारियां हों? ये तो बड़ी उम्र के लोगों को आने वाली बीमारियां हैं। सेहत में से बरकत निकल गई, वक्त में बरकत नहीं होती। कहती हैं जी मैं काम समेटना चाहती हूँ लेकिन काम मेरे सिमटे नहीं सिमटता, वक्त में बरकत ही नहीं, कुव्वत हाफिजा में बरकत नहीं रहती, भुलक्कड़ बन जाते हैं। यह काम करना था, वो जब खाविंद ने आकर पूछा क्या बना, तब ख्याल आया वो तो काम किया ही नहीं, अरे क्या करूं, भूल गई। अब डांट तो पड़नी है, अब बेइज्जती तो होनी है। तो ये परेशानी की कि जनाब मैं भूलती बहुत हूँ, असल में ये बरकत निकल गई है, उस वास्ते भूल पैदा हो गई है, भुलक्कड़ बन चुकी है। सेहत से भी बरकत, वक्त से भी बरकत, रिस्क में से भी बरकत, हर चीज में से बरकत निकल जाती है। तो फिर बंदे का यही हाल होता है, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के बेचारी काम सिमटने की कोशिश करती है और काम सिमटते नहीं हैं। घर के जितने अफराद इतने बीमार, आज एक डॉक्टर के पास गए और अभी उसको शिफा नहीं हुई तो दूसरा बीमार, जब दूसरा जाना शुरू कर देता है तो तीसरा बीमार। ऐसे लगता है कि जैसे लाइन ही लगी हुई है। ये असल में बेबरकती की अलामत है। तो गुनाह की एक तासीर तो ये है कि बंदे का दिल परेशान रहता है और दूसरी तासीर उसकी ये है कि बंदे की जिंदगी से बरकत निकल जाती है। किसी काम में बरकत नहीं होती, मेहनत भी कर लो, कोशिश भी कर लो, दौड़ भाग भी कर लो, नतीजे में फाके होते हैं, खाविन की घूरियां होती हैं, सांस के ताने होते हैं और लोगों के इल्जाम होते हैं, बरकत ही नहीं किसी चीज में। फिर अपने आप से तंग होके कहते हैं कि जनाब इससे तो मर जाना बेहतर है, मौत आ जाए वही बेहतर है। तो वाकई बात ठीक है, अगर हमने गुनाहों की जान नहीं छोड़नी तो मुसीबतों ने भी हमारी जान नहीं छोड़नी है। ये मामला हमारे इख्तियार में है। अगर चाहते हैं कि हालात सुधर जाएं, क्या गुनाह से रुक जाएं, मुसीबतों से भी छुटकारा होगा, खैर व बरकत भी आ जाएगी, सेहत में भी, माल में भी, कामकाज में भी, दीगर घरेलू मामलात में भी, सब में बरकत आ जाएगी। शर्त यह है कि गुनाहों से तौबा कर लें, अपने आप को दीन में ढाल लें, दीन को फौकियत दें। पहले मेरा काम हो जाए, बाद नमाज को जाऊंगा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत से कंडीशन करना चाह रहे हैं? ऐसी कंडीशन ये अल्लाह को नाराज करने वाली कंडीशन है। मेरी परेशानियां दूर होंगी, पहले मुझे मस्जिद को जाना चाहिए, मुझे पहले इबादत करनी चाहिए। मैं औरत हूं तो मुझे घर में नमाज पढ़नी चाहिए, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, तब कहीं जाकर हालात में सुधार आ सकता है। आज की इस मजलिस में हम दिल में यह अहद कर लें कि हम अपने मौला की आज के बाद नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपके वक्त में भी बरकत देंगे, सेहत में भी बरकत देंगे, दीन में भी बरकत देंगे और इज्जत में भी बरकत देंगे। हर बंदा आपकी इज्जत करेगा। जिस इज्जत को आप ढूंढते फिरती हैं
کہ میری تو سسرال میں کوئی عزت ہی نہیں۔ آپ دیکھنا، آپ اللہ کے حکم کی عزت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں اور لوگوں کے درمیان عزتیں عطا فرمائیں گے۔ تو گناہوں کے دو نقصانات اتنے واضح ہیں کہ ان کو سن کے تو بندے کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، روز مانگتے ہیں، صبح بھی مانگتے ہیں، شام بھی مانگتے ہیں، دن رات مانگتے رہتے ہیں، پھر بھی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ آفٹر آل یہ کہاں پہ زنگ لگا ہوا ہے کہ دعا اوپر جاتی ہی نہیں؟ یہ گناہوں کا زنگ لگا ہوتا ہے، جیسے کسی پرندے کو رسی سے باندھ لیں، اڑ ہی نہیں سکتا۔ ہماری دعائیں ہمارے گناہوں کی رسیوں میں ایسے جکڑی ہوئی ہیں کہ وہ اوپر اٹھنا ہی نہیں چاہتی، اٹھنا چاہتی ہیں مگر اٹھ نہیں سکتی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کریں گے، ضرور نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک گھر ہو تو خاوند کا اس میں کتنا تھوڑا سا اختیار ہے کہ گھر اس نے بنایا، خرچہ وہ دیتا ہے، باپ کہلاتا ہے، کسی کا خاوند کہلاتا ہے۔ وہ خاوند جو دیکھتا ہے اپنے گھر میں کسی کو کہ میری مانی نہیں جا رہی ہے، تو کہتا ہے کہ اچھا اس گھر میں تم رہو گے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم خوش رہتے ہو۔ تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں ایک انسان دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم کیسے یہاں ٹھیک رہ سکتے ہو؟ فیکٹری کا مینیجر مزدور کو کہتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں دیکھتا ہوں تم یہاں کیسے رہو گے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا، سب نعمتوں سے نوازا، اگر ہم اس کے ہی حکموں کو توڑتے رہیں گے تو کیا پھر ہم خوشیاں مناتے پھریں گے؟ نہیں۔ پھر پروردگار کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے گناہ تو نے کر لیا، اب میں بھی دیکھتا ہوں تم خوش کیسے ہوتے ہو۔ کرتا کوئی ہے اور بدنامی کسی کے ذمہ ہوتی ہے، پھر روتی ہیں کہ جناب میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ نے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی جو کر لی وہی کچھ کافی، جو نافرمانی آپ نے کر لی وہی کچھ کافی ہے۔ اب اللہ نے بے عزتی آپ کے سر پہ ڈالنی ہے تو ڈال دی ہے، پریشانی آپ کے سر پہ ڈال دی ہے، اور آپ خواہ مخواہ پھر یہ کہیں گی کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی۔ اس لیے جو انسان بھی تقوی طہارت کی زندگی گزارے گا، نیکوکاری پر، پرہیزگاری پر جو ہے زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے تو پورا ہو، تو جو تیری مرضی ہے تو اے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا ہونے نہیں دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوں، سنوار دوں گا،
اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا۔ تو بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ تمام کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ شریعت کے احکام پر چلنے کی پابند بنے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے راستے خود نکال لیں۔ اور ہمارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی دعا مانگیں کہ پروردگار ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر ضرور چلیں گے اور اس کے اوپر عمل پیرائی کریں گے۔ پروردگار ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ تو پروردگار ضرور دور فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔